السلام علیکم۔ آج کا ویڈیو ہے سیدنا علی مرتضیٰ کے نام۔ آج ہم سیدنا علی مرتضیٰ پہ بات کریں گے۔ بلکہ 3 خلفاء راشدین پہ ویڈیو بن چکی ہے، یہ چوتھی ویڈیو ہے جو چوتھے خلیفہ راشد حضرت علی کرم اللہ وجہہ پہ ہے۔ یہ پیشکش ہے شاہین ٹی وی کی۔ آپ سے درخواست ہے کہ شاہین ٹی وی کو لائک کریں، شاہین ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ایکٹیویٹ کریں تاکہ ہمارا اور آپ کا بندھن خوب سے خوبتر ہو اور ہم آپ کی بہتر طور پر خدمت کر سکیں۔ تھینک یو۔ آج بات کریں گے شیر خدا دا لائن آف اللہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی۔ میں تو کچھ اور ہو گیا جب سے تیری محفل میں بار یابی ہے، آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہ گار بو ترابی ہے۔ ایک مختصر تعارف ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا۔ نام علی، ٹائٹل علی مرتضیٰ، ولادت 13 رجب 23 ایئر بیفور ہجرت، یعنی ہجرت سے قبل 23 سال قبل 13 رجب کے دن آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام تھا بی بی فاطمہ بنت اسد، والد ابو طالب ابن عبد المطلب۔ حضرت علی کا شمار اسلامی تاریخ کے بہت اہم اور عظیم ترین شخصیات میں ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ترین ساتھیوں میں سے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی بھی تھے۔ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہونے کا عظیم مرتبہ بھی حاصل ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کا ہاتھ آپ کو شادی میں دیا۔ تاریخ اسلام میں حضرت علی کی اہمیت اس وقت مزید اضافہ ہوا کہ جب آپ کو اسلام کا چوتھے خلیفہ ہونے کا شرف ملا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، جن حضرت ابو طالب کا انسانیت اور خاص طور پر عالم اسلام میں بڑے احسانات تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا انتقال تو آپ کے پیدائش سے پہلے ہو چکا تھا، اور پھر اس کے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا 6 سال کے جب آپ کے تھے تو آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، اس پر دادا جان کا وفات ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے پوری کی۔ بعد میں آپ نے اپنے چچا بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو کہ آپ سے 30 سال چھوٹے تھے کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ اس طرح حضرت علی نے پاک پیغمبر کے زیر سایہ اپنا بچپن گزارا۔ حضرت علی صرف 10 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کا آغاز کیا۔ جب عرب کے بے دین لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت مخالفت کی اور دین اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے تو حضرت علی نے پیغمبر اسلام کا اللہ پہ مضبوط ایمان کے ساتھ بہت ساتھ دیا۔ آپ نے بہت بہادری، ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا، اپنے مصمم ارادوں کو کبھی نہیں ڈگمگائے۔ اسی طرح حضرت علی نے اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی نے بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زندگی کے اہم واقعات۔ اس عظیم ہستی نے اپنی زندگی میں بہت کارہائے نمایاں اثر انجام دیے جن کو سن کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ حضرت علی کی زندگی کے چند ایسے واقعات ذیل بیان کیے جا رہے ہیں جو آج بھی ان کی عظمت اور عالی شان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کیا تھا، حضرت ابوبکر جانثار کے طور پہ آپ کے ساتھ تھے، قدم قدم پہ آپ کے ساتھ رہے، پورے سفر میں آپ کے ساتھ رہے اور ہمیشہ کبھی آگے چلتے اور کبھی پیچھے چلتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابوبکر ایسا کیوں کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے خوف آتا ہے کبھی دشمن پیچھے سے حملہ کرے گا تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں، کبھی خوف آتا ہے کہ شاید آگے سے آ رہے ہیں تو میں آگے چلا جاتا ہوں۔ تو ان کی عظمت کا کیا مقابلہ۔ لیکن ایک اور بڑا جانثار آپ کے بستر پہ بھی سو رہا تھا، یہ جانثار علی تھے۔ جب آپ رات کو نکلے پچھلے پہر تو آپ کے بستر پہ چادر تان کے حضرت علی سو گئے، بے فکر ہو کر کے اللہ پہ کہ اللہ کو کے حوالے اپنی زندگی کو کر کے اس پہ سو گئے۔ تو یہ جانثاری کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ دشمن نے چاروں طرف سے یہ گھر کو گھیرا ہوا تھا اور اس گھر کے اندر بستر پہ صرف آپ سو رہے تھے۔ تو یہ جانثاری کا بہت اعلیٰ نمونہ ہے۔ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ بستر پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، حالانکہ وہاں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جا رہے تھے تو آپ کے خون کے پیاسے جانی دشمنوں نے آپ کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اسی طرح سے علی آپ کے بستر میں سوئے تاکہ دشمن یہی سمجھتے تھے کہ نبی کریم اسی گھر میں موجود ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان بچائی۔ مزید برآں آپ
آپ رضی اللہ تعالیٰ کو مکہ والوں کی امانتیں واپس کرنے کی ذمہ داری بھی سونپی گئی، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت خوش اسلوبی سے سر انجام دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت تک مدینے کی طرف ہجرت نہ کی جب تک آپ نے مکہ والوں کی تمام امانتیں واپس نہ کر دی۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ غضبناک مکہ کے کافروں کے درمیان اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر کے اپنا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لڑی جانے والی اسلام کی تمام جنگوں میں اپنی بے مثال شجاعت کے عظیم شان کارنامے رقم کیے، جو رہتی دنیا تک مسلم امہ کے لیے ایک مسئلہ راہ بن گئے۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے آپ نے کبھی پیٹھ نہیں پھیری۔ یہ حضرت علی کی شجاعت کا اعتراف تھا کہ انہیں اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا، جس کا مطلب ہے اللہ کا شیر۔ آپ واقعی اللہ کے شیر تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تعالیٰ کے دور خلافت میں جب بغاوت نے زور پکڑا، دشمنوں نے حضرت عثمان کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ ان کے گھر میں کھانے پینے کی اشیاء کی ترسیل روک دی گئی۔ ایسے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے زندہ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹیوں کے ذریعے حضرت عثمان کے میسور خاندان کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھیجیں۔ اسی طرح غضبناک باغیوں کی خواہش کے خلاف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عظیم فرزندان اسلام کی جان کو خطرے میں ڈالا اور حضرت عثمان کے گھر کھانے پینے کی اشیاء پہنچائیں اور دونوں حسنین کو گھر کی چوکیداری پہ کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حملہ ور آگے سے نہیں آ سکے تھے، حملہ ور حضرت عثمان کے گھر میں پیچھے سے داخل ہوئے۔ اسلام میں حضرت علی کا عظیم مرتبہ، آپ نے راہ حق میں ایسی عظیم قربانی دی ہے کہ جن کی تاریخ مثال نہیں ملتی۔ اس طرح آپ اسلام میں انتہائی اعلیٰ مقام کے مستحق ٹھہرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی تعلقات کی وجہ سے آپ کی شان میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ آپ کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت نسل کو اپنے 2 بیٹوں اور 1 بیٹی حضرت امام حسین، امام حسن اور حضرت زینب کے ذریعے جاری رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی وسیع علم اور عقل مندی کو بہت سراہا، جیسا کہ آپ کا شاہد گرامی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہد ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی شان کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے: ایک منافق حضرت علی سے محبت نہیں کرے گا اور ایک ماننے والے حضرت علی سے کبھی نفرت نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بطور خلیفہ اسلام باغیوں اور دشمنوں کے ہاتھوں حضرت عثمان کی شہادت پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے انتہائی دکھ اور رنج کا اظہار کیا۔ جب سرپسندوں نے آپ کو حکومت کی ذمہ داری قبول کرنے پر مجبور کیا تو آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے عام لوگوں کی رضامندی پر ہی اس ذمہ داری کو قبول کیا۔ لوگوں نے آپ کو اس قابل سمجھا کہ آپ خلافت کے عظیم مرتبے پہ فائز ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نظام حکومت کو اسلام کے اصولوں کے عین مطابق اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں چلایا۔ آپ کی خلافت سے پہلے ہی امت مسلمہ مختلف فرقوں میں بٹ چکی تھی۔ اس دیرینہ مسئلوں کو حل کرنے کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھرپور جدوجہد کی، تاہم صورتحال بگڑتی ہی گئی اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کی دشمن ہو گئی۔ سن 40 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک جانی دشمن نے آپ پہ اس وقت حملہ کر دیا کہ جب آپ کوفہ کے مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور کچھ دن بعد زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح اسلام کے خلیفہ چہارم 5 سال تک خلافت کے منصب پہ فائز رہنے کے بعد اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تعالیٰ نے اپنی ذہانت کے جوہروں اور بلند پائے کردار کے ذریعے انسان کے آنے والی نسلوں کے رہنمائی کے لیے نہ بجھنے والے ایک عظیم مشعل روشن کی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے پاک پیغمبر کی جانشانی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور اپنی زندگی میں ہی جنت کی بشارت حاصل کے 10 مبشرہ میں شمار ہو گئے۔ تمام علیہ السلام حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بہت ادب احترام سے یاد کیا جاتا ہے اور لوگ ان کی مثالی شخصیت سے سبق لے کے ایک کامیاب انسان بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جمال عشق و مستی نے نوازی، جلال عشق و مستی بے نیازی، کمال عشق و مستی ظرف حیدر، زوال عشق و مستی بے نیازی۔ نام حیدر کے سوا غیر پہ کھلتے ہی نہیں، دل کی دیوار بھی حرم جیسی ہے۔ کچھ فرمان علی ہے: حکمت مومن کی کھلی ہوئی چیز ہے، حکمت خواہ منافق سے لے لو۔ انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے، ادب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے۔
جو چیز اپنے لیے پسند کرو دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو۔ گناہ پر ندامت گناہ کو مٹا دیتی ہے، نیکی پہ غرور نیکی کو تباہ کر دیتی ہے۔ سب سے بہترین لقمہ وہ ہوتا ہے جو اپنی محنت حاصل کیا جائے۔ جو شخص پاک دامن عورت پہ تہمت لگاتا ہے اسے سلام مت کرو۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی آرزو کبھی نہ کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا مقبرہ جو کہ تمام عالم اسلام کے لیے محترم ہے بلکہ پوری دنیا کے انسانیوں کے لیے محترم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے مقبرے کا ایک بیرونی منظر رات کے وقت۔ حضرت علی کا ایک فرمان مجھے بہت پسند آیا، میں چاہوں گا یہ آپ سے شیئر کروں۔ فرمان شیر خدا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تعالی فرماتے ہیں، اپنا کردار بنانے میں اتنا مشغول ہو جاؤ کہ دوسروں پہ تنقید کرنے کا وقت ہی نہ ملے۔